اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا صلوات انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات، تاج کرامت اللہ نے اولاد آدم کے سر پر سجایا ہے، اور انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کی تخلیق پر خداوند عالم نے خود کو لائق مبارکباد سمجھا ہے اور فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے کہ جس کے بچے کو سنبھلنے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ باقی جتنے حیوانات ہیں، جانور ہیں، ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ اس کو سنبھلنے میں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ 2 سال لگ جاتے ہیں، اور پھر انسان بننے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے، اور ساری زندگی انسان اگر سیکھتا رہے نا جی تو اس کے لیے سیکھنے کا امکان موجود ہے۔ اگر ساری زندگی اس میں سیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کبھی نہ فرماتے اطلبوا العلم من المہد الی اللہ۔ لہٰذا یہاں بھی آپ احباب کا تشریف لانا وہ بھی ایک سیکھنے کا مرحلہ ہے، اور اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں ویسا ذاکر امام حسین علیہ السلام بنائے، اللہ رب العزت ہمیں ویسا دین کا نوکر اور خدمت گزار بنائے جیسا خود پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم ویسے بن جائیں کہ ہمارا شمار مولا حسین علیہ السلام کے نوکروں میں اور دین مبین اسلام کے خدمت گزاروں میں ہو۔ دیکھیے، کوئی بھی ہدف آپ معین کریں تو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جسے فارسی میں کہتے ہیں نا بایدھا و نہ بایدھا، مقتضی موجود ہونا چاہیے، اقتضاء کا ایجاد کرنا اور موانع کو برطرف کرنا، تبھی انسان کسی ہدف پہ پہنچ سکتا ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے انہیں انسان اختیار کرے، اور جو چیزیں اس ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، مانع، انسان ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ میں پہلے اس بات کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، میں تو ڈاکٹر علمدار صاحب کے حکم پر حاضر خدمت ہوا ہوں، تو میں جو معلومات ہیں میرے پاس یا اس خطابت کے حوالے سے کچھ تجربات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، لیکن خطابت سے پہلے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے اور ایک خطیب کا جاننا ضروری ہے اور خطیب کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اس کی تبلیغ جو ہے وہ مؤثر ہو اور تاثیر ہو اس میں، اور لوگوں کے دلوں تک اترے بات، وہ چند چیزیں ہیں جن کا
لحاظ کرنا ایک خطیب کے لیے، ایک ذاکر امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جس سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 39، ارشاد پروردگار ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس تبلیغ پیغام الہی میں صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین محاسبہ کرنے والی ذات۔ اب اس آیت مجیدہ میں خداوند عالم نے مبلغین کے مقام کو بیان کیا ہے کہ تبلیغ کرنے والے، دین کی تبلیغ، احکام الہیہ کی تبلیغ خداوند عالم کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں وہ ایک بلند مقام کے حامل ہیں۔ وہ معاشرے کے با اثر افراد میں سے، مؤثر افراد میں سے، اور معزز اور محترم افراد میں سے۔ تبلیغ دین، معارف اسلام کا پہنچانا، لوگوں تک سکھانا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ خالق کی نگاہ میں یہ ایک بہترین عمل، بہترین عمل۔ مبلغ کو خداوند عالم نے ایک بلند مقام دیا ہے۔ اور دیکھیے جدید زمانہ ہے، سائنسی دنیا ہے، پیغام الہی پہنچانے کے اور بھی بہت سارے مؤثر ذرائع ہیں، جن میں سوشل میڈیا ہے، جن میں کتاب ہے، تحریر ہے، جن میں مقالہ جات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مؤثر ترین ذریعہ ہے وہ یہ خطابت ہے، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام۔ یہ سب سے زیادہ پر اثر اور سب سے تیز ذریعہ ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگ بھی تجزیہ کر لیں، ملت کے افراد کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں دین کے حوالے سے، ایک جامع بات ہوگی، اس میں عقیدہ ہے، اس میں عمل ہے، اخلاقیات ہیں، مقتل ہے، تاریخ ہے، حدیث ہے۔ لوگوں کے پاس، قوم شیعہ کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید 90% سے زیادہ معلومات لوگوں کے پاس اسی ممبر کے ذریعے سے ہیں، اسی مجلس کے ذریعے سے۔ کتنے لوگ لائبریریوں کا رخ کرتے ہیں، کتنے لوگ مجالس کتابیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہوگی، ہزاروں میں چند ہوں گے، لیکن مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے ہر فرد وقت نکالتا ہے، اور لوگوں تک ایسا مؤثر ذریعہ اور کسی مذہب میں بھی نہیں ہے۔ وہ دکتر احمد وائلی نے، نجف اشرف کے تھے دکتر احمد وائلی، کوفہ میں جناب قمیل کا جہاں مزار ہے ان کے ہاتھے میں ان کی قبر ہے۔ ان کی عربی زبان میں کافی ساری مجالس پڑھی ہیں سوشل میڈیا پر، تو اس میں بھی انہوں نے ایک، میں نے تقریر ان کی پڑھی جو دمشق میں انہوں نے روز عاشور کی تھی عربی زبان میں، تو اس میں انہوں نے ایک انگریز کا قول نقل کیا تھا۔ ظاہر عربی میں خطاب تھا تو ان کا وہ عربی میں تھا کہ مادام، وہ انگریز یہ کہتا ہے کہ مادام للمسلمین قرآن یطلا وقابت تقصد وحسین یذکر لا یسیطر علیہم احد۔ جب تک مسلمانوں کے پاس تین چیزیں ہیں، کوئی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی انہیں مغلوب نہیں بنا سکتا۔ کون سی تین چیزیں؟ جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک کعبہ کا حج طواف ہوتا رہے گا،
اور جب تک امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ ایک غیر مسلم کی ریسرچ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ منبر اور مجلس اور خطابت یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے لوگوں تک پیغام الہی کو پہنچانے کا، پیغام اہل بیت کے پہنچانے کا۔ اب اس کو زیادہ ہم مؤثر کیسے بنائیں کہ لوگوں کے دلوں تک بات کیسے پہنچے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں منبر کی اہمیت آپ احباب اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں سندھ بھی ان میں شامل ہے، پنجاب بھی شامل ہے۔ اس وقت اس کی اہمیت ایک صحیح خطابت، ایک صحیح ذاکری کی اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ منبر پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک اور طبقے کے لیے فرمایا تھا نا کہ منبر پہ بندر ناچ رہے ہیں۔ اب تو ہمیں بھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے منبروں پہ بھی بندر ناچ رہے ہیں۔ غیر ذمہ دار لوگ مسلط ہیں، اور وہاں سے جس منبر سے عقائد کی اصلاح ہونی چاہیے تھی وہاں سے بدعقیدتی پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں سے لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے تھی، تربیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نہ ہمارے اخلاقیات بہتر ہو رہے ہیں، نہ ہمارے عقائد بہتر ہو رہے ہیں، بلکہ عقائد بگاڑے جا رہے ہیں۔ یعنی جو ہم بچپن سے ماؤں کی گود سے سنا اصول دین 5 ہے، اس میں اول اصل توحید ہے۔ اب توحید کہاں بیان ہوتے ہیں منبر پہ؟ اب تو اعلانیہ کفر بھی بیان ہو رہا ہے، اعلانیہ شرک بھی بیان ہو رہا ہے، اچھا پھر جھوٹ بیان ہو رہا ہے، پھر قصے کہانیاں کربلا جیسی ایک حقیقت کو افسانہ بنا کے رکھ دیا گیا۔ ایسے من گھڑت روایات جن کا اصلاً سرے سے حقائق اور حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب منبر کی اس طرح سے بربادی ہے اس وقت، تو پھر ان حالات میں آپ حضرات کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس جہالت کا، اس غیر ذمہ داری کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور کیسے ہم نے مکتب کا دفاع کرنا ہے، اور کس طرح سے جو صحیح معارف اسلام ہے، صحیح مقتل ہے، صحیح جو کربلا ہے، اس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ میں کچھ ذمہ داریاں اجتماعی ہیں، کچھ انفرادی ہیں، اس سلسلے میں کچھ بانیان کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ سامعین کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنی بات کریں۔ یہ خطیب ہونے کی حیثیت سے خطابت سے بھی پہلے، اس میٹر مواد سے بھی پہلے جو ہم نے بیان کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا، اس میں سب سے پہلے بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، للہیت، رضائے پروردگار پیش نظر ہو، یبلغون رسالات اللہ، رضا الہی کا اصول، یہ اخلاص بہت قیمتی۔ اور وہ کیا کہا تھا کہ از علی بیاموز اخلاص عمل، اخلاص، خلوص، اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور ایک خطیب کی پر تاثیر گفتگو میں اس کا اخلاص بہت دخیل ہے۔ البتہ میں عرض کر دوں کہ ایک کامیاب مجلس میں بانی مجلس کا خلوص بھی بڑا دخیل ہے، سامعین کا خلوص بھی بڑا دخیل ہے، لیکن پڑھنے والے کا سب سے زیادہ۔ یعنی اب خلوص کا مطلب کیا، اس کی وضاحت کروں۔ خلوص ہونا چاہیے پڑھنے والے میں، یعنی غیر از رضائے پروردگار اور غیر از رضائے محمد و آل محمد علیہ السلام کوئی اور مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، شہرت طلبی کے لیے نہیں ہونی چاہیے،
دنیا کا جی واہ 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 کیا کمال کر دیا جی آج فلاں خطیب نے، مجمع چھت سے لگا دیا، بندے کھڑے کر دیے۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے۔ اب یوٹیوب پہ دیکھیں وہ جو تھمبنیل بنے ہیں اور جن سے وہ فلاں نے مجمع کھڑا کر دیا، وہ بندے کھڑے کر دیے، بندے بے ہوش ہو گئے، فلاں بندہ مر گیا ٹکر مار کے مصائب میں۔ ریاکاری نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، حب جاہ نہ ہو۔ اچھا بانی مجلس کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، میری گفتگو میری مجلس وہ خدا کی خوشنودی، محمد وآل محمد علیہ السلام کی خوشنودی، اس کے لیے خلوص کے ساتھ، عبادت کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز فروع دین میں سے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کیا ہے جی حدیث، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ یہی نماز جو افضل ترین عبادات میں سے، اس نماز کی بھی کوئی حیثیت نہیں جس میں خلوص نہیں۔ بتائیے ریاکار کا عمل باطل ہے یا نہیں؟ نہ صرف عمل باطل ہے، نبی پاک کی حدیث ہے کل رعاء شرکن۔ اب کل رعاء میں نماز بھی آئے گی، مجلس بھی آئے گی، ماتمداری بھی آئے گی، شب بیداری بھی آئے گی، ساری چیزیں۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے آپ کر رہے ہیں، وہ ریا ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں کل رعاء شرکن۔ نہ ایک یہ کہ اس پر کوئی ہمیں اجر ملے، اصلاً فرما دیا کہ شرک ہے۔ اور ریاکار کا عمل باطل کیوں ہے؟ آقا کی حدیث ہے من عمل للہ فاجرہ علی اللہ ومن عمل للناس فاجرہ علی الناس۔ واضح سی بات ہے، اللہ کے لیے جو کام کرو گے رب سے اجر پاؤ گے، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے اگر کرو گے تو لوگوں سے اجر پاؤ گے۔ اور لوگ کیا اجر دیں گے آپ کو؟ بس وہی 2-4 بار کی واہ واہ، بس اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں۔ واہ 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 کیا بات، بس ختم۔ جو ذات باقی ہے اس کے لیے جو عمل ہوگا اس کو بھی رب بقا عطا کر دے، اور فانی کے لیے عمل کرو گے تو اس کی جزا بھی فنا ہونے والی۔ تو سب سے پہلے اخلاص، پاکیزہ نیت، مجلس میں مقابلہ بازی کا ارادہ نہ ہو۔ معاف کرنا، آج یقین کریں ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اب ہماری مجالس نہیں، جلسے نہیں، وہ ہیں میچ، یعنی اس میں باقاعدہ ونر طے ہوتا ہے۔ آج کی مجلس کون لے گیا، سب سے زیادہ مصائب کس نے پڑھا، نمبر دیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ فضائل کس کا گیا۔ یہ تو حالات ہے۔ وہ پچھلے دنوں تازہ ایک وہ مقابلہ بازی وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بعض اہل منبر کے درمیان، تو ایک کہہ رہا ہے کہ چلو کربلا میں خرچہ تمہارا اٹھاتا ہوں، بین الحرمین مجلس رکھتے ہیں، مجھ سے بڑی مجلس مصائب پڑھ کے دکھا، اگر تو بڑا ذاکر ہے تو بڑا مصائب تو پڑھ گیا تو میں ذاکری چھوڑ دوں گا۔ یہ مقابلے ہیں، وہ خلوص اخلاص کدھر گیا؟ ہم احادیث میں پہلے یہ پڑھتے تھے کہ من بقا و ابقا و تباہ کا، رونے کی شکل بھی کوئی بنائے، رونے والوں کے ساتھ بیٹھ بھی جائے، لیکن ہمارے اہل منبر اس پہ اکتفا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا اس حدیث پر یقین ہے، ان کو اعتماد ہے اس پر، وہ کہتے ہیں نہیں، چاہے ریاکاری کرو ایک دفعہ مجلس میں نا وہ بہارت۔ یہ مقابلے بازی کی فضائیں ہیں، اخلاص فوت ہو گئے، اخلاص خدا و رسول کے لیے، ناموری کے چکر میں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں
ریاکاری، شہرت طلبی، حب جاہ، لوگوں کی رضا خوشنودی، بانیان کو خوش کرنا، لوگوں سے داد کی خواہش رکھنا، یہ سارے شیطان کے نفوذ کے راستے ہیں۔ شیطان انہی راستوں سے ہمارے اندر نفوذ کرتا ہے، انہی راستوں سے ہمارے وجود پر قابض ہوتا ہے شیطان۔ ان چیزوں سے جتنا بچیں گے اتنا ہمارے اندر اخلاص قوی ہوگا، اور از نظر قرآن اور از نظر اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارک ہے، واقعاً انسان پڑھ کے میں تو کانپ گیا، ڈر لگتا ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ العلماء، حدیث طولانی ہے، ایک حصہ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار ایک حدیث، الناس کلهم ہلکا الا العالمون، فرمایا سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، صرف صاحبان علم ہلاکت سے بچیں گے۔ پھر فرمایا کہ العلماء کلهم ہلکا الا العاملون، اور سب عالم بھی ہلاک ہو جائیں گے مگر جو بعمل ہوں گے عالم، وہ ہلاکت سے بچیں گے۔ پھر اگلا جملہ فرمایا ہلک العاملون الا المخلصون، سب عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے لیکن وہ جنہوں نے خلوص کے ساتھ عمل کیا ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کیا، وہ بچیں گے۔ اور پھر یہ آخری جملہ والمخلصون علی خطر، اور مخلصین بھی خطرے میں ہیں، وہ بھی خود کو مامون اور محفوظ اور مسون نہ سمجھیں، وہ بھی خطرے میں۔ کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا؟ تنبیہ الخواطر میں یہ حدیث موجود۔ اور پھر کنز العمال کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمل لوجہ احد یکفیک الوجوہ کلہا، اس ایک ذات کے لیے عمل کرو، وہ ایک ذات، باقی تمام لوگوں سے وہی ایک ذات آپ کو بے نیاز کر دے، تو ایک ذات کافی، اس کے لیے عمل کافی۔ باقی لوگوں کی پھر خوشنودی اور رضا کے لیے عمل کی ضرورت تمہیں نہیں رہے گی جب ہم خدا کے لیے کام کرنا سیکھ لیں۔ اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فی الاخلاص یکون الخلاص، جتنا اخلاص زیادہ اتنی خلاصی آسان۔ خلاصی سمجھتے ہیں نا، خلاص جہنم سے، عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، بربادی سے، ہلاکت سے خلاصی ہو جائے گی اگر اخلاص زیادہ ہو جائے۔ جی اور پھر یہ حدیث جو ہمارے بہت سارے منابع میں بہار سے میں نوٹ کی کہ فرمایا کہ ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسان، کیا اخلاص کے صلے میں کیا رب عطا کرے گا؟ فرمایا کہ جس نے 40 دن خلوص اور اخلاص کے ساتھ صبح کی، 40 صبح کی اخلاص کے ساتھ، 40 صباحاً یعنی 40 دن اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً عمل کیا، کیا ہوگا؟ جرت ینابیع الحکمت، حکمت کے چشمے جاری ہو گئے، اس کے دل سے پھوٹیں گے اور اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے، یعنی اللہ اس کے دل کو حکمت کا معدن بنا دے گا، وہاں سے چشمے نکلیں گے حکمت کے، دانش کے، اور اس کی زبان پر جاری ہو جائیں۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک کس قدر اہم ہے بہار میں کہ الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل،
ہم صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خلوص کے ساتھ عمل کو کرنا اور اس پر باقی رہنا عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، خلوص کے ساتھ نیکی کرنا اور اس خلوص پر باقی رہنا یہ سب سے مشکل۔ تو عزیزان من، سب سے جو بنیادی بات آج کی ہماری اس گفتگو میں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہمارا مطمع نظر ہو، خلوص اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجالس عبادت ہیں اور ہمارا سلسلہ عزاداری عبادت ہے اور اس میں شک نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ عبادت کی ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں، خلوص سے اس میں وزن آتا ہے، خلوص سے اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا کافی کہ ایک چیز بنیادی طور پر آج عرض کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ کوشش یہی رکھنی ہے کہ ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ خلوص پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہو، تبھی وہ بات انشاءاللہ آپ کے زبان سے نکلے گی تو لوگوں کے دلوں میں اثر کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔